السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ان لوگوں کے دوست ہیں، کارساز ہیں جو صاحب ایمان ہیں۔ اللہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں داخل کرتے ہیں، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اس کے محبوب کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ ان کے دوست شیطان طاغوت ہے جو ان کو نور سے نکال کر ظلمات تاریکیوں کی طرف کر دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، یہ اس جہنم کی آگ میں ہمیشہ 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 رہیں گے۔ حضرات محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے 1447 ہجری کا 14واں روزہ ہے الحمدللہ۔ یہ ایام بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اور ایام معدودات، لوگ منتظر ہیں کہ ماہ مبارک آئے، دیکھو کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اس کی رحمتیں، برکتیں، فضل اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو صاحب ایمان ہیں۔ صاحب ایمان سے مراد وہ مومن مرد عورت یؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، اور قیامت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں، اس کو مومن کہتے ہیں، اس کو صاحب ایمان کہتے ہیں۔ جس آدمی کے اندر، جس عورت کے اندر یہ صفات موجود ہیں، اللہ پہ ایمان سے مراد یہ ہے کہ مشرک نہیں، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ کے فرشتوں کو نوری مخلوق مانتا ہے، اللہ کی اولاد نہیں بناتا، استغفر اللہ، جس طرح اہل مکہ کے کافروں نے کہا تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بعض یہودیوں عیسائیوں کا یہ بد عقیدہ کہ یہ جو جبرائیل علیہ السلام ہے نا، انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو مارا ہے، وہ اس کو دشمن قرار دیتے تھے۔ استغفر اللہ رحمان نے فرمایا جو میرے جبرائیل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کہتے اسے ہیں جو اللہ کے فرشتوں کو مانتا ہے کہ نوری مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کی آسمانی کتابوں میں ایمان رکھتا ہے، صحیفے ہیں جو بھی اللہ نے نازل فرمائی انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جتنے انبیاء اور رسول ہیں ان پہ ایمان بھی ہے، ان کی شان اور مقام بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ شان والا کوئی نہیں، زیادہ مقام والا کوئی نہیں، زیادہ رتبے والا کوئی نہیں۔ پہلے پہ ایمان تو ضرور ہے، لیکن جو مقام، جو رتبہ، جو اطاعت اللہ نے اپنے محبوب کے لیے رکھی ہے وہ ہم کسی اور کو عطا نہیں کر سکتے۔ جو اللہ نے فرما دیا ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ، اور آخری سانس تک اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو آقا کی شان اور مصطفیٰ پہ یہی عقیدہ رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔
اور پھر والیوم الآخر، قیامت کے دن پہ ایمان رکھنا۔ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، برزخی زندگی ہے، میدان محشر ہے، پل صراط ہے، حساب کتاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ ہے آخرت پہ ایمان۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دوست ہیں۔ ولی بڑا جامع لفظ ہے، دوست، کارساز، اللہ ان کا مشکل کشا، اللہ ان کا مددگار، اللہ ان کے نفع نقصان کا مالک، اس کو ولی کہتے ہیں۔ ولی کی یہ جو خوبیاں میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کی ہیں، پہلی شرط اللہ نے ایمان کی رکھی ہے، جس کی تفصیل میں نے بیان کی۔ اب اللہ کا انعام سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں اس آدمی کو، اس عورت کو طریقوں سے نکال کر روشنی کی طرف کرو۔ آپ دیکھیں اس آیت کے اندر نور واحد کا صیغہ ہے اور ظلمات جمع کا صیغہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حق ایک ہے، نور روشنی ایک ہے، 2 3 4 نہیں ہے۔ آگے ظلمات کیوں کیا گیا؟ شیطانی راستے بہت ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر برائی کے کتنے راستے ہیں، استغفر اللہ، کتنے لوگ ہیں جو برائی کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن حدیث سے ہٹ کے جو بھی معاملات ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے علاوہ جو پیغام ہے، اللہ نے اس کو ظلمات کہا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ساری گندگیوں سے نکال کر، طریقوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر اس مرد عورت کو حق اور سچ، قرآن اور حدیث اور نور میں اللہ فرماتے ہیں میں اس کو داخل کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے اس رب رحمان کا، جس کو دین کی سمجھ آ جائے، قرآن کی سمجھ آ جائے، اللہ کے نبی کے فرمان کی سمجھ آ جائے، وہ بڑے ہی خوش قسمت ہے جس کو اللہ دین کی فہم، بصیرت اور سمجھ عطا فرما دے، اور پھر پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ کافر، ان کا اللہ دوست نہیں ہے۔ دیکھو یہ لفظ بولا ہے طاغوت، اس سے مراد شیطان ہے، برائی کا حکم دینے والے، بے حیائی کا حکم دینے والے، بدکاری کا حکم دینے والے، گناہ کی طرف دعوت دینے والے۔ فرمایا یہ شیاطین ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو، اللہ فرماتے ہیں نور سے نکل جاتے ہیں اور طریقوں میں چلے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ ان کو پسند نہیں فرماتے کیونکہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے۔ آگے اللہ نے فرما دیا اولئک اصحاب النار، یہ جو کافر ہیں، جو اللہ کے دوست نہیں ہیں، جو ظلمات میں رہتے ہیں، شرک میں رہتے ہیں، منافقت میں رہتے ہیں، بدعات میں رہتے ہیں، گندگیوں میں رہتے ہیں، برائیوں میں رہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، اور یہ نہیں کہ سزا بھگت کے باہر آ جائیں گے، کوئی تخفیف ہو جائے گی۔ اللہ کہہ رہے ہم فیہا خالدون کا وہ جملہ ہے کہ جس میں نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، ہمیشہ 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 جہنم اور دوزخ میں رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے رب العالمین ہمیں نور میں رکھے، دین میں رکھے، قرآن اور حدیث کے فرمان پہ رکھے، جب تک زندگی ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ اللہ آپ کی توفیق سے سحری کھائی، اس میں برکت کثیر عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت کثیر عطا فرما، ہمارے پیارے وطن، وطن عزیز، وطن پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ جو اس وطن کے محافظ، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ دنیا میں ہمارے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی اس وقت پریشان ہیں، اللہ اپنی خاص رحمت سے، کرم سے، فضل سے، اپنی طاقتوں سے اللہ ایک تو ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما، اللہ دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، اللہ جو تجھے نہیں مانتے، تیرے محبوب کو نہیں مانتے، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اللہ جو تیرے محبوب کے ماننے والوں کو تنگ کرتے ہیں اللہ ان کی زندگیاں تنگ کر دے، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم